علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن بنیں گے لوگ اور پتھر۔ اس آگ پر مقرر ہوں گے فرشتے سخت مزاج سخت دل، انہیں اللہ جو حکم کرے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وہ کریں گے وہی بات جس کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گزشتہ خطبوں میں اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح نہج پر تعلیم اور تربیت کا خیال بھی رکھیں اور فکر بھی کریں۔ انسان کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ میں خود نمازی ہوں، پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں، نیکی کی طرف راغب ہوں، گناہوں سے اجتناب کرتا ہوں، میرے لیے یہ ضروری نہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی اولاد کو صحیح دین کے نہج پر
راستے پر چلاؤں۔ میرے آقا کا ایک بڑا مشہور فرمان ہے، آپ میں سے اکثر لوگ اس کا مفہوم جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگران ہے، چرواہا ہے، اور اس کے ماتحت لوگ ان کے بارے میں اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ الامام راعٍ، وقت کا حکمران، برسر اقتدار طبقہ، وہ عوام پر نگران مقرر ہوا، اس سے قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے ان کی تربیت کیسے کی، ان کے حقوق کا لحاظ رکھا یا نہیں رکھا۔ الرجل راعٍ، آدمی نگران ہے، اور اس کے گھر میں جو ماتحت لوگ ہیں، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، یا چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان کی تعلیم، تربیت، دین کی طرف راغب کرنا، نیکی کی طرف راغب کرنا، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ تو نے حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، عورت جو ہے یہ اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، گھر کے اسباب، گھر میں پڑا ہوا مال، اور اس عورت سے پوچھا جائے گا کہ وہ گھر جو تیرے سپرد ہوا اس کی تم نے صحیح نگرانی کی یا نہیں کی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، دفتر میں بیٹھنے والا افسر جس کے ماتحت کچھ عملہ کام کرتا ہے، دکان کا مالک جس کے نیچے سیلز مین کام کرتے ہیں، مل کا مالک جس کے نیچے مزدور کام کرتے ہیں، ایک باپ جو اپنی اولاد کا نگران ہے، باپ کی عدم موجودگی میں بڑا بھائی جس کی نگرانی میں چھوٹے بہن بھائی موجود ہیں، ان سب سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ماتحت لوگوں کی صحیح تربیت کی یا نہیں کی۔ ہر ایک سے پوچھا جانا ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ سورۃ تحریم ہے، اور 28ویں سپارے کی یہ آخری سورت ہے، اس میں یہ آیت ہے۔ ذرا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا،
یہ خطاب ہی بڑا پیارا ہے. ایک خطاب ہوتا ہے نام کے ذریعے، ایک خطاب ہوتا ہے لقب کے ذریعے. مثلا باپ اپنے بیٹے کو نام لے کے بلائے، اس میں اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی محبت اس میں ہوتی ہے جب وہ اسے بیٹا کہہ کے بلائے، میرے بیٹے. اس میں ذرا اپنائیت زیادہ آ جاتی ہے لقب میں. تو یا ایھا الذین آمنو یہ ہمارا کیا ہے؟ لقب ہے، امت محمدیہ کا لقب ہے. یا ایو، اس کی لذت جو ہے بعض لوگوں نے لکھا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں. آپ جو دنیاوی تعلیم پڑھے ہوئے لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد مغربی پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا جس شخصیت نے لہرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ. انہوں نے قرآن پاک کی بڑی خوبصورت تفسیر لکھی ہے، تفسیر عثمانی. انہوں نے حدیث کی بڑی مشہور کتاب مسلم، اس کی انہوں نے شرح لکھی ہے. بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، عمر بھی بڑی پائی ہے. تو کراچی میں یہ تشریف لے آئے تو یہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ میری دادی جو تھیں وہ ان کی ممانی لگتی تھی، رشتے میں ان کی ممانی لگتی. تو وہ جب حضرت عثمانی ہمارے گھر میں آتے تو انہیں جب ملنے کے لیے جاتے تو وہ انہیں کہتی بیٹا کی حال ہے. تو حضرت عثمانی فرماتے تھے کہ میں تمہارے گھر میں ایک تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے آتا ہوں، اور دوسرا میں ممانی کی زبان سے یہ جملہ سننے آتا ہوں کہ بیٹا کیا حال ہے. 80 سال عمر ہے اور 80 سال کی عمر کو کوئی عورت کہی میرا بیٹا، اس میں ایک اپنائیت ہے نا، اپنائیت. میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا، ہمارے یہاں پرائمری سکول کے ایک ٹیچر رہے ہیں اب بھی ہیں، ماسٹر محمد علی صاحب. ان کی والدہ نے 105 سال کی عمر پائی، 105 سال کی. تو ان کی عمر تقریباً 80 سال ہوگی، وہ ابھی فوت ہوئی ہیں کچھ سال پہلے. تو وہ مجھے سناتے ہیں کہ میں جب اپنی والدہ کے کمرے میں جاتا ہوں اور والدہ مجھے دیکھتی ہیں تو والدہ مجھے کہتی ہیں کاکا آ گئے ہیں. تو یہ جو لفظ ہے نا بھی کاکا آ گئے ہیں، اس لفظ میں ذرا آپ اپنائیت دیکھیں، محبت دیکھیں. تو لقب میں محبت زیادہ جھلکتی ہے. اللہ نے خطاب ہی ہمارے لقب سے کیا ہے، اے میرے مومن بندو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. اب آپ نے محسوس کیا صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا کہ میں نمازی ہو گیا ہوں، میں پہلی صف کا نمازی ہوں، میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، میں نیکیاں کرتا ہوں، میں گناہ نہیں کرتا تو میرے لیے یہ کافی ہے. نہ، قرآن نے کہا اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جو لکڑیوں سے نہیں جلے گی. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے مشرک اور کافر لوگ، اور وہ سلگائی جائے گی پتھروں سے. اس آگ کی شدت کو ذکر کر رہے ہیں اللہ، کتنی شدید ہوگی آگ، جس کا ایندھن انسان بنے، جس کا ایندھن پتھر بنے. اس پر جو فرشتے مقرر ہیں نا، انہوں ترس بھی نہیں آندا.
علیہا ملائکۃ غلاظ شدید، وہ بڑے سخت دل ہیں، بڑے سخت دل ہیں، انہیں ترس نہیں آتا جو اس پر مقرر ہیں، اور وہ کسی مرحلے پر بھی میرے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو میں نے کہنا ہے وہی انہوں نے کرنا ہے۔ تو اس آگ سے جو جہنم کی آگ ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ اب یہ اشکال تو ختم ہو گیا نا بھئی، یہ آگ صرف کافرہ واسطے، یہاں تو خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ۔ کیسا لہجہ اللہ نے اختیار کیا جی، کیا رنگ ہے جی، آگ سے بچاؤ۔ میرا خیال ہے ایک شبہ کا اللہ نے جواب دے دیا ہے، اسی کے اندر اللہ نے ایک شبہ کا جواب دے دیا ہے۔ شبہ آپ کے ذہن میں ہوگا، بھئی ہم نے تو اپنی اولاد کو کئی بار کہا ہے بھئی نماز پڑھا کرو، ہم نے اپنی اولاد کو نیکی کی تلقین کی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کی ہے، بہنوں کو بھی کی ہے، ماتحت عملے کو بھی کی ہے، نہ منن تے اساں کی کریے، ہم نے تو کر دی ہے کوشش۔ پھر لوگوں کے پاس ایک بڑا آسان سی دلیل بھی، حضرت نوح دا پتر نہیں سی تو وہ کافر کا کافر رہا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے تائیں کوشش کر لی ہے بھائی، ان کو کہا ہے بے نماز پڑھا کرو، آوارہ گردی نہ کرو، گناہوں کے کاموں سے بچو، نیکی کی طرف رغبت کرو، ہم نے تو سمجھا دیا ہے، نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے شاید اس شبے کا جواب دینے کے لیے نا یہاں آگ کا ذکر کیا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، آگ سے بچاؤ۔ آگ دیکھ رہی ہو، شعلے آسمان کی طرف بلند ہو رہے ہوں اور آپ کا بچہ اس آگ کی طرف جا رہا ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں، ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ آگ کی جانب جا رہا ہے، اسے وہ منظر خوبصورت لگ رہا ہے، اس کے شعلے منظر اسے اچھا لگ رہا ہے بچے کو، اور وہ آگ کی طرف جا رہا ہے، کیسے روکو گے؟ آپ اس کو نصیحت کریں گے، پتر اے آگے اے بڑی خطرناک ہے، اس وچ بندہ جائے تے سڑ جاندہ، مر جاندہ۔ آپ اس کو نصیحت کریں گے، نصیحت کریں گے، آپ اس کو سمجھائیں گے، آپ اس کو کہ یہ آگ ہے، اس میں بندہ جاتا ہے تو جل جاتا ہے، اور پھر اس کے باوجود اگر وہ آگ میں جا کے جل گیا اور آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا ساڈا کیڑا قصور ہے، اسی تے سمجھا دیتا سی، ہم نے تو سمجھا دیا تھا، اور نہیں منیا تو ساڈا کیڑا قصور ہے؟ تو اس والدین کا قصور ہے کہ کوئی نہیں؟ تو آپ کیسے بچائیں گے؟ آخری کوشش کریں گے، آپ آخری حد تک آپ جائیں گے بچانے کے لیے، چاہے اس کو پکڑ کے آپ کو پھینکنا پڑے پیچھے، آخری حد تک۔ اس لیے اللہ نے یہاں نارن کا ذکر کیا کہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو آخری حد تک صحیح راستے پر چلنے کی کیا کرو؟ تلقین۔ یہ نہیں کہ ہم نے سمجھا دیا ہے، ہم نے اسے نماز پڑھنے کا کہہ دیا ہے، اب نہیں پڑھتا تو ہم کیا کریں؟ آخری حد تک سمجھانا۔ پھر یہ جو گناہ ہے نا، یہ نارن کا جو لفظ اللہ نے بولا ہے نا، کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گناہ جو ہے نا، گناہ، یہ گناہ خود ہی آگ ہے، گناہ ہی آگ ہے، ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، ہم گناہ کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں آگ محسوس ہو نہیں ہو رہی، کہ ہے آگ ہی، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا۔ میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں،
یاکلون فی بطونہم نارا، وہ کیا کھا رہے ہیں؟ اس گناہ کو کیا کہا ہے؟ آگ کا۔ یتیموں کا مال کھانا، وہ جو مال آپ کھا رہے ہیں وہ مال آپ نہیں کھا رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں؟ آپ کو محسوس ہو نہیں، اس کی تپش آپ کو محسوس نہیں ہو رہی، اس وقت محسوس نہیں ہو رہی۔ تو یتیم کے مال کھانے کو آگ سے تشبیہ دی۔ ایک آیت مولویاں دے متعلق بھی پڑھ چڑی، ان الذین یکتمون، جو لوگ اس کتاب پر پردہ ڈالتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، اسے بیان نہیں کرتے، اس پر پردے ڈالتے ہیں، کیوں؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا، کس لیے؟ چندے، نذرانے، کاریں، کوٹھیاں، بنگلے، زمینیں، باغات، عزتیں، اس حق کو چھپا کر اس کے بدلے میں ثمناً قلیلا۔ ثمناً قلیلاً کا معنی تو کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ تھوڑے نہیں لینے چاہیے، یہی میں نے اس کا، بلکہ ثمناً کثیراً لینے چاہیے۔ 1000 2000 بندہ نہ لے تو 1,00,000 2 لاکھ لے لے، یہی میں نے ثمناً قلیلا۔ واہ میرے مولا، اللہ کہتے ہیں میرے قرآن کی ایک آیت کے بدلے میں ساری کائنات کی دولت، ثمناً قلیلا، ساری کائنات کی دولت بھی قرآن کی آیت کے مقابلے میں کیا ہے؟ ثمناً، کچھ نہیں ہے، وہ سب یہیں رہ جانا ہے، ساتھ لے کے جانا ہے۔ حق پر بندہ پردہ ڈالے، توحید کو بندہ بیان نہ کرے، حضرت لقمان کی نصیحتیں سنانے لگے کہ آج میں تمہیں حضرت لقمان کی نصیحت سناتا ہوں، تے شروع کرے یا بنیا اقم الصلاۃ، یہاں سے شروع کرے، اور پہلا سارا رکوع کھا جائے وہ مولوی، بیان نہ کرے۔ کیوں جی؟ حضرت لقمان کی نصیحت یہیں سے شروع ہو رہی ہے، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرا پتر نماز قائم کر، یہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ظالم آدمی ترجمہ تے کر، چلو آگے شرک کی تفصیل نہ کرنا، تمہاری روٹیاں بند ہوتی ہیں، نہ بتانا کہ شرک کیا ہوتا ہے، ترجمہ تے کرنا، پورا پیرایا ہی آپ کھا گئے۔ پہلے حضرت لقمان عقل مند تھے، حکیم نہیں تھے۔ تو کیا حکیم کا کیا مطلب ہے؟ طب والے نبض ویکھن والے، عقل مند، دانا۔ انہوں نے نصیحت کو شروع کیا، سب سے پہلے عقیدے کا ذکر کیا کہ وہ بنیاد کی طرح ہیں، پھر دیواروں کا ذکر کیا جو نماز کی طرح ہیں، پھر عمل بالمعروف نہی عن المنکر چھت کی طرح ہیں۔ حکیم تھے نا، عقل مند تھے، اور تسی بنیاد ہے کوئی نہیں، دیوارہ چکی پھر دے۔ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے پاگلوں کو کہ تم لقمان حکیم کی نصیحتیں سناؤ نہ جرأت ہے تو۔ حضرت لقمان کی نصیحت شروع ہوتی ہے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے جب ان مولانا کو سنا، میں آکے حضرت لقمان دیاں نصیحتاں بیان کردے نے، سنیے تے صحیح، پہلی نصیحت کیسے بیان کرتے ہیں؟
میں حیران ہو گیا، پہلی نصیحت ہی ہضم، تواڈے ہاضمے ایڈے ترکڑے ہو گئے۔ تم شرک کی تفصیل نہ کرو، شرک کیا ہوتا ہے نہ بیان کرو، ترجمہ تو کرو نا، لوگوں کو یہ تو بتاؤ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، تسبیح، تلاوت، تہجد، نوافل، یہ سب بعد میں ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ حضرت لقمان حکیم تھے، انہوں نے شروع کہاں سے کیا؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کہنا کیا چاہتا تھا اور ہم چلے کس طرف۔ ہاں، جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے کتاب میں اتاری، چھپاتے کیوں ہیں؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا، اس کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں تھوڑے، نذرانے، مدرسوں کے چند، اور کیا لینا ہے؟ اس لیے پردہ ڈالتی ہیں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ کیا کھا رہے ہیں؟ وہ جو اس کے بدلے میں پیسے کھا رہے ہیں، اس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ آگ۔ آگ معلوم ہوتا ہے یہ جو گناہ ہے، یہ گناہ کیا ہیں؟ آگ ہے، ہمیں محسوس نہیں، اس کی تپش، اس کی گرمی ہمیں محسوس نہیں ہو رہی۔ تبھی اللہ نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا۔ آج آپ کو اولاد کے بارے میں ہر چیز کی فکر ہوتی ہے، ہر چیز کی آپ کو فکر ہے۔ اسے کس سکول میں داخل کرنا ہے ہم نے، کتنے جہاں فیسیں زیادہ ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، آنے جانے کے خرچ اخراجات زیادہ ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ خیال کرتے ہیں، اس کے کپڑوں کا خیال کرتے ہیں، اس کی صحت کا خیال کرتے ہیں، اس کی تعلیم کا خیال کرتے ہیں۔ اور جب دین کا معاملہ ہے اور دینی تربیت کا معاملہ ہے اور تعلیم کا معاملہ ہے تو آپ کے دلوں میں اولاد کے لیے وہ فکر پیدا نہیں ہوتی، وہ فکر پیدا نہیں ہوتی۔ سب اس حمام میں ننگے ہیں الا ماشاء اللہ، کوئی لاکھوں ہزاروں میں ایک ہوگا جس کو فکر پڑی ہو اولاد کی، ورنہ بتاؤ ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے اتنی فکر کرتے ہو جتنا سکول ڈھونڈنے میں فکر کرتے رہتے ہو، ناظرہ قرآن پڑھانے میں اتنی فکر کرتے ہو؟ ناظرہ قرآن کے لیے آپ نے مسجد میں بھیج دی کہ جاؤ صبح کے ٹائم قرآن پڑھ کے، ٹائم کتنا ہے؟ 60 منٹ، 1 گھنٹہ، قاری صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس 1 گھنٹہ ہے۔ بچے کتنے ہیں؟ 90۔ فی بچے کو کتنے سیکنڈ آئے؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہے ہمارا بچہ، کیوں؟ سکول کی تعلیم کی آپ کو فکر ہے، یہ آپ کو فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ ناظرہ قرآن پڑھے، میرے بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہو، اس کی فکر کیوں نہیں ہے آپ کو؟ جنہوں نے ٹویشن رکھی ہوئی ہے، گھروں میں جا کے قاری صاحب پڑھاتے ہیں، حافظ صاحب پڑھاتے ہیں، کتنی فیس دیندے ہو جی؟ اور وہ جو پروفیسر آتا ہے نصاب کا صرف ایک حصہ پڑھانے، اسے کتنا دیتے ہو جی؟ اسے 20,000، اسے 500، اسے کتنا مل رہا ہے؟ 500۔ یہ آپ کو فکر ہے قرآن پڑھانے کی۔ قاری صاحب بیچارے موٹر سائیکل پر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر، ادھر سے بارش آ رہی ہے یا دھوپ ہے، جون جولائی کی گرمی ہے،
سائیکل موٹر سائیکل چلا کے آپ کے گھر میں پہنچے، اور آپ نے گھر پہنچنے کے بعد کہا آج تو قاری صاحب چھٹی ہے، بچہ فارغ نہیں ہے، ایک دیہڑے پروفیسر نو آ کے ویکھو۔ وہ جو پروفیسر اور ٹیچر پڑھانے آتا ہے ایک دفعہ اسے کہہ کے دیکھو، آپ ٹیلی فون تک کرنا گوارا نہیں کرتے کہ وہ 3-4 کلومیٹر بھاگ کے آئے گا، وہ آپ کے دروازے پہ پہنچتا ہے تو آپ کہتے ہیں قاری صاحب آج تے بچہ فارغ ہو۔ یہ آپ کا فکر دین کے لیے یہی فکر ہے؟ مجھے پھر بتائیے، عام میں سے جو دیندار لوگ نمازی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے اگر دین کی فکر کرنی ضروری نہیں تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ اگر نماز پڑھتے ہو تو پھر اپنی اولاد کے لیے بھی یہ فکر کرو نا، اس کے لیے آپ کہتے ہیں اتنی فکر ضروری نہیں ہے۔ دین کی فکر ہونی چاہیے اولاد کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کی دنیا نہ بنائیں، اس کو منفی رنگ مت دیجیے، بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، ضرور دیجیے دنیاوی تعلیم اولاد کو ضرور دیجیے، مستقبل سنواریے، اس کے لیے محنت کیجیے، لیکن خدا کے لیے اپنی اولاد کو اتنی دینی تعلیم تو ضرور دیجیے نا کہ اسے جائز ناجائز حلال حرام ثواب گناہ کے بارے میں بتاؤ، اسے قرآن پڑھنا آتا ہو، ناظرہ قرآن پڑھ سکے۔ کبھی آپ نے محلے کی مائی کے پاس بھیج دیا، کبھی دادی اماں نے پڑھا دیا، کبھی نانی اماں نے پڑھا دیا، کبھی خالہ نے پڑھا دیا، جیو جو اس بیچاری نو آندا سی وہ اس نے منتقل کر دیتا علم اپنا تھوڑے بچے، پھر آپ کا بچہ قرآن یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، نہ تلفظ کا پتہ ہے، نہ مد کا پتہ ہے، نہ زبر کا پتہ ہے، نہ شد کا پتہ ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس کی آپ کیوں فکر نہیں کرتے؟ اولاد کے لیے والدین کے فریضہ ہے کہ وہ اولاد کی فکر کرے کہ میری اولاد کی تربیت صحیح نہج پر ہو، یہ اچھے انسان بنے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ مسلمان کی صفت ہے اچھا اخلاق، مسلمان کی صفت ہے سچ بولنا، مسلمان کی صفت ہے امانت دار ہونا، نہیں، انسان کی صفت ہے سچ بولنا، انسان کی صفت، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ بچے کو اچھا انسان تو بنائیے کہ بہتر انسان بنے، اچھا انسان بنے، اس کی تربیت کیجیے انبیاء کی نگاہوں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا حسن، کہو یار زور سے کہو، چند دن پہلے بھی ان کا ذکر آیا تھا، بہت اونچے ہیں، میری قلب و نظر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اہمیت، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، ان کا ایثار، گھر آئی ہوئی خلافت کو چھوڑ دینا، خدا کی قسم انہیں سلام ہے۔ جنت البقیع میں آج آسودہ خاک ہے، اللہ اس کی قبر پہ انگنت رحمتیں نازل فرمائے۔ سیدنا حسن تیرا جواب ہی کوئی جواب۔ مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے، مسلمانوں کا اندرونی اختلاف ختم ہو جائے، اس کے لیے اتنی بڑی قربانی یہ وہی دے سکتا تھا جو فاطمہ کی گود میں پلا ہو رضی اللہ تعالی، جس کی تربیت حیدر کرار نے کی ہو رضی اللہ تعالی۔ حضرت حسن کے ساتھ نبی پاک بھی بڑی محبت کرتے ہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ محبت میں سارا کام غلط ہوتا ہے، بچہ غلط قدم اٹھاتا ہے، آپ محبت میں چپ کر جاتے ہیں، اسے ٹوکتے نہیں، اسے روکتے نہیں، محبت آڑے آ جاتی۔ اس لیے میں ان لفظوں کو دوہرا رہا ہوں، حضرت حسن کے ساتھ میرے نبی پاک کو انتہائی محبت ہے، حتیٰ کہ ایک دن
خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسن بچے تھے، دروازے سے داخل ہوئے، ٹھوکر لگی، گرے، میرے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت حسن کو اٹھا کے لائے، نماز میں وہ اوپر بیٹھ جاتے ہیں، میرا نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا ہے۔ محبت ہے، پیار ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود حضرت حسن صدقے کے مال میں آئی ہوئی ایک کھجور اٹھا لیتے ہیں اور کھجور اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، وہ صدقے کی کھجور۔ میرے آقا نے دیکھا تو میرے آقا نے کہا کخ کخ، اس کا ترجمہ ہمارے اردو میں کہا تھو تھو، یعنی اسے منہ سے میرے نبی کہتے کخ کخ، نکالو اسے منہ سے۔ محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، لیکن حضرت حسن نے غلط کام کیا، بچے ہیں، تو میرے نبی نے فوراً اپنے نواسے کو کیا کیا ہے؟ تو آپ کا بچہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو آپ کیوں نہیں ٹوکتے؟ آپ کا بچہ اگر بڑوں کو گالیاں نکالتا ہے یا اپنے ہم عمر دوستوں کو گالیاں نکالتا ہے یا اپنے چھوٹوں کو گالیاں نکالتا ہے، آپ کیوں نہیں ٹوکتے؟ کیوں نہیں روکتے؟ آپ کی محبت آڑے کیوں آتی ہے اس وقت؟ حضرت حسن کے ساتھ بھی تو میرے نبی کو محبت ہے، لیکن انہوں نے غلط کام کیا، بچے تھے، پتہ نہیں تھا، نادانی میں صدقے کی کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی، میرے نبی خاموش نہیں رہے، میرے نبی نے فرمایا نکالو کھجور اپنے منہ سے۔ اما علمت، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ تو ٹوکنا چاہیے، روکنا چاہیے، غلط کام پہ روکنا چاہیے۔ بڑے واقعات ہیں حدیث میں کتنے واقعات آپ کو سناتا چلا جائے۔ نبی پاک کے ایک ربیب ہیں، ربیب دا معنی من دسنا پے گا، یعنی آپ کی بیوی ہیں ام سلمہ، ان کے پہلے خامن سے بیٹے ہیں ابو سلمہ، تو ام سلمہ سے آپ نے نکاح کیا، تو ام سلمہ اپنے اس بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے، تو یہ نبی پاک کے بھی بیٹے ہوئے، تو آپ ستیلا بیٹا کیا، یہ چھوٹی ہیں۔ کھانا آیا تھال میں تو کھانے لگے، تو یہ خود بیان کرتے ہیں، راوی بھی خود ہے، کہتے ہیں میں تو بچہ تھا، میں کبھی لقمہ ادھر سے لوں، کبھی تھال کے اس طرف چلا جاؤں، کبھی ہاتھ بڑھا کے لقمہ اس طرف سے لوں، کبھی اس طرف سے لوں۔ نبی پاک نے مجھے دیکھا نا کہ اس کا ہاتھ تھال میں ادھر ادھر آگے پیچھے گھوم رہا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا اے بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھا، پہلی تلقین آپ نے کی، اللہ کا نام لے کر کھا، اور اپنے سامنے سے کھا، تیرا ہاتھ تھال کے ادھر ادھر گھومنا نہیں چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے کھا اور اپنے قریب سے کھا۔ دیکھا ایک بچے نے، جو آپ کا ستیلا بیٹا ہے، آپ کی اہلیہ کا سکا بیٹا ہے، کیوں بھائی یہ کوئی ایڈی وڈی غلطی ہے بھائی، بچے نے کبھی ادھر ہاتھ کر لیا کبھی ادھر ہاتھ کر لیا، کوئی ایڈی وڈی غلطی ہے؟ لیکن میرے نبی نے تربیت کی یا نہیں کی؟ اس بچے کو روکا، اس بچے کی تربیت کی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، وہ ذرا زیادہ دلچسپ ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، سالن آیا تھال میں، تو میں بھی نبی پاک کے ساتھ بیٹھ گیا، لوگ کھانے لگے تو میں نے اپنا ہاتھ گھمانا شروع کر دیا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ نبی پاک نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا بیٹا سامنے سے کھاؤ، سب سالن ایک جیسا ہے۔ جو بھی پکا ہوا تھا، نبی پاک کا سالن کیا ہوتا تھا بھئی، وہاں کوئی مرغن غذائیں ہیں یا کوئی روسٹ، ہوں تو ہو گئے تماشے بن گئے نے، برگر اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں۔ تواڈیاں عورتاں بھی تمہیں روٹیاں پکا کے نہیں دینیاں، تو نہ دیاں جاؤ تے برگر کھاؤ تے پیپسی پیو تے آ کے سہیں جاؤ، ساڈے کو روٹیاں شوٹیاں نہیں پکدی۔ بس دو چیزیں یہ آباد ہیں یہ ہمارے ملک میں، ایک کھابا کھانے پینے کی دکانیں اور ایک ہسپتال۔ ادو کھاؤ ہسپتال جو،
मैदा खराब होगा, ऊपर से पेप्सी पी रहे हैं, बर्गर खाया जा रहा। खाज देखो पाकिस्तानियत। तो वहां सालन क्या होगा? कद्दू पका हुआ होगा, दाल पकी हुई होगी, या शोरबे वाला गोश्त होगा। आपने फरमाया अपने आगे से खाओ। कहते हैं मैं सहम गया। थोड़ी देर के बाद एक थाल आया खजूरों का। तो खजूरें तो होती हैं मुख्तलिफ, मसलन अजवा और खजूरों के नाम हैं, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई ज़्यादा मीठी, कोई कम मीठी, कोई नरम, कोई सख्त। तो वो खजूरें अलग अलग जुड़ी हुई थी, कुछ उस कोने में, कुछ इस कोने में, कुछ उस कोने में। तो मैं तो डरा हुआ था, तो मैं अपने सामने से खाने लगा। आपने फरमाया इसनू इद्दू उद्दू चुक के भी खा ले। तो ये मुख्तलिफ है ना, तो जो पसंद आए ये आप खा सकते हो, लेकिन वो सालन चूंकि एक किस्म का है, उसे अपने सामने से खाओ। अर्ज करने का मकसद ये है कि मेरे आका बच्चों की थोड़ी थोड़ी गलतियों पर भी उनकी तरबियत कर रहे हैं। तो हमारे लिए सबक है ना कि हम भी अपने मातहत लोगों की और अपने बच्चों की क्या करें? तरबियत करें, इसकी फिक्र करें। आप बच्चों के लिए दीन के बारे में फिक्रमंद हो, खुदा के लिए। मैंने एक जुमा पहले भी कहा था, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह बचाए उस वक़्त से, कहीं वो वक्त ना आ जाए कि आप अपने बच्चों को रोकना चाहें और आप रोक ना सकें। कहीं वो वक्त ना आ जाए आपके मुल्क में। इसलिए अब तरबियत कीजिए उनके हया के बारे में, उनके पर्दे के बारे में, उनके शर्म के बारे में, उनकी सोसाइटी के बारे में, उनके दोस्तों के बारे में, उनके चाल चलन के बारे में। ये कहाँ जाते हैं? एक बाप, बड़ा भाई, अगर आप जायजा लेना चाहें कोई मुश्किल नहीं है। हर रोज मेरा छोटा भाई इसी वक्त जाता है। कहाँ जाता है? हर रोज मेरा बेटा इसी वक्त घर से निकलता है, इसी वक्त वापस आता है। कहाँ जाता है? थोड़ा सा जायजा लें, उनकी तरबियत करें। देखें जो बच्चे होते हैं ना, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, ये उम्र होती है ना नफ़े नुकसान का पता है, ना धूप छाँव का पता है। हमारे साथ क्या हो जाएगा, उसका नुकसान क्या होगा, हम ये काम करेंगे तो इसका नुकसान क्या होगा, उस बच्चे को कोई पता नहीं होता। उस वक़्त बहुत ज़रूरत है, ये इस उम्र के इस हिस्से में बहुत ज़रूरत है तरबियत करने की, और बहुत ज़रूरत है निगहबानी करने की, कि उनके निगहबानी की जाए और दीन के मामले में बच्चों की सही तरबियत की जाए और फिक्रमंद हुआ जाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, आप पढ़े पहला पारा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, आखिरी वक्त है। कुरान कहता है अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत। अल्लाहु अकबर। क्या तुम मौजूद थे जब हजरत याकूब पर मौत आन खड़ी हुई थी? अल्लाह यहूदियों को कह रहे हैं तुम मौजूद थे, यानी तुम उस वक़्त मौजूद नहीं थे। तो अल्लाह कहते हैं मैं जानता हूं उन्होंने अपने बेटों को क्या नसीहत की थी। ये अल्लाह क्यों कह रहे हैं? यहूदी कहते थे, हजरत याकूब जो थे ना, ये भी यहूदी थे, इनका मजहब भी यहूदी था। अल्लाह उसका जवाब दे रहे हैं तुम उस वक़्त मौजूद थे जब हजरत याकूब पर मौत उनके सर पर आन खड़ी हुई थी। मौत सर पे आ जाए, मौत का यकीन हो जाए, और कुछ बोलने की सकत हो, और औलाद को बंदा नसीहत करे, क्या नसीहत होगी? आप जरा सोचें, आप क्या नसीहत करें? किस से कितना लेना है, किसको कितना देना है, यही नसीहत करनी। कारोबार की, प्लाटों की, ज़मीनों की। कुरान कहता है तुम उस वक़्त मौजूद थे जब हजरत याकूब के सर पे मौत आन खड़ी हुई, जिस वक़्त उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और बुला के कहा मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? फिक्र किस चीज की थी? ईमान की।
اولاد سے پوچھتے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا پاٹ کرو گے؟ حضرت یعقوب کی نگاہ میں اہمیت ہے ایمان کی، دین کی، تسلی چاہتے ہیں کہ میں دنیا سے رخصت ہوں تو اس تسلی کے ساتھ رخصت ہوں کہ میرے بیٹے صحیح دین پر قائم ہو۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو وہ انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو 40 سال کے بعد خوشخبری ملی آپ کا یوسف زندہ ہے۔ کتنے سالوں کے بعد؟ رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ہر باپ کے لیے اس کا بیٹا یوسف ہی ہوتا ہے، ہر باپ کے لیے، اور جس کا بیٹا واقعی یوسف ہو، اللہ نے آدھا حسن اس پہ نچھاور کر دیا ہو، ذہین بھی ہو، فتین بھی ہو، فہیم بھی ہو، ذکی بھی ہو، پھر حکیم بھی ہو، اور وہ جدا ہو جائے، 40 سال اس کا پتہ نہیں چلا، 40 سال کے بعد اطلاع آئی آپ کا یوسف ہو زندہ ہے۔ کرتا مصر سے چلا اور یہ کنعان میں بیٹھے ہیں، 8 دنوں کی مسافت ہے اونٹ پر، 8 دنوں کا سفر ہے، اور یہ اپنے پوتوں سے، پوتیوں سے، بہوؤں سے جو ان کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں ان کو کہتے ہیں اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو آج مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، آج مجھے یوسف کی خوشبوئیں۔ میں نے پچھلے جمعے آپ سے ایک آخر میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو معجزے کے متعلق بتاؤں گا۔ معجزہ بیان کر کے لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے ہیں، وہ تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دکھاتے، دوسرا رخ دکھائیں حقیقت سامنے آ جائے۔ معجزے میں معجزے نبیوں کے برحق ہیں، اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی برحق ہیں، لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار رب کا ہوتا ہے۔ اتنی بات لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اسے نبی کا اختیار مان لیتے، وہ کہتے ہیں یہ نبی کے قبضے میں ہے، نبی کے اختیار میں ہے۔ نہیں، مرضی نبی کی نہیں، اختیار نبی کا نہیں، اختیار کس کا ہے؟ میں مشکل دلیلیں دینے کا عادی نہیں ہوں، سمجھدار عوام اور لوگ میرے سامنے ہیں، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں، دلیل دیتا ہوں بڑی مختصر سی، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہنا۔ بندیالوی اچھی دلیل دے گیا ہے، بندیالوی کہتا ہے اگر معجزہ نبی کے قبضے میں ہوتا، اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا، اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا تو لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر موسیٰ کبھی نہ بھاگتے۔ اپنی مرضی سے سانپ بنا تھا، کیوں بھاگے؟ معلوم ہوتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بنا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ سانپ بنا، یہ ڈر گئے، بھاگ کھڑے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے۔ ہم نے کہا اقبل، سامنے آئیے، اسے پکڑیے۔ یہاں سورۃ طٰہٰ میں جو لفظ بولے ہیں رب نے، ذرا سنو لفظوں کو۔ اگر آپ میں سے کسی کے اندر عربی کی شدھ بدھ ہے، کوئی تھوڑا سا عربی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو مانا کرو۔ قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر اس کو پکڑ، سنعیدھا 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 سیرتھا الاولیٰ، پکڑنا تیرا کام ہے، پہلی حالت پہ لوٹانا ہمارا کام ہے۔ سنعیدھا، ہم لوٹائیں گے۔ معجزے بیان کرتے اور لوگوں کے عقیدے خراب کرتے رہتے ہو، ثابت یہ کرتے ہو کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، نبی مالک ہوتا ہے، مختار ہوتا ہے۔
یہاں بیان کریں گے۔ اور دیکھو جی یہ کہتے ہیں نبیوں کو غیب کا پتہ نہیں، کرتا کہاں سے چلا اور کہاں خوشبو سونگی، پتہ لگا کہ نہیں؟ میں نے کہا لگا۔ 40 سال پہلے یہی یوسف 3 میل کے فاصلے پر ایک کنویں میں 3 دن تک پڑے رہے۔ میرے جرت نہیں کہ میں نبی کے بارے میں یہ جملہ کہوں، مجھ میں جرت نہیں ہے، تجھ میں جرت ہے تو کہہ۔ بے حضرت یعقوب کو پتہ تھا، جان بوجھ کے نہیں کڈیا، کہہ مجھ میں جرت نہیں کہ میں نبی کے بارے میں یہ جملہ کہوں۔ نہ بتانے پہ آئے، 3 میل کا پتہ نہ چلے، یکے پرسید زا گم کردہ فرزند کہ اے روشن گوہر پیرے خرد من، زے مصرش بوئے پیران شمیدی، چرا در چاہے کنانش ندیدی۔ مصیبت ہے بے فارسی سمجھنا لاکھ بندہ کو۔ زے مصرش، بوڑھے یعقوب سے کسی نے پوچھا، زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی، مصر سے کرتا چلا، اس کی خوشبوئیں سونگھ لی، چرا در چاہے کنانش ندیدی، کنان کے کنویں میں یوسف پڑے رہے، آپ نے نہ دیکھا۔ بگفتہ والے ماں برکے جہان است، بگفتہ والے ماں برکے جہان است، دمے پیدا و دیگر دم نہان است، گہے بر تارہ میں آلہ نشینیم، گہے بر پشت پائے خود نبی نے۔ ہماری حالت، ترجمہ تو کرتا ہوں لیکن آپ سے سبحان اللہ چاہوں گا کہ مجھے ذرا حوصلہ آ جائے گا۔ ہماری حالت آسمان پہ چمکنے والی بجلی کی طرح ہے، جب چمکتی ہے تو ذرہ ذرہ روشن ہو جاتا ہے، اور چمکنا بند ہو جائے تو ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ وحی الہی کی بجلی چمکے تو ہم عرش کی باتیں جان لیتے ہیں، اور وحی الہی کی بجلی نہ چمکے تو ہمیں پاؤں کی پشت کا بھی پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ گہے بر تارہ میں آلہ نشینے، گہے بر تارہ میں آلہ نشینے، گہے بر پشت پائے خود نبی نے۔ وہ جو کرتے کی خوشبوئیں آئی تھی وہ حضرت یعقوب کا معجزہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ اور معجزے میں اختیار کس کا ہوتا ہے؟ وہ چاہے تو سنگھا دے، خوشبوئیں پہنچا دے، اور وہ نہ چاہے تو 3 میل کے فاصلے پہ پتہ نہ چلے۔ دونوں آنکھیں کھلی رکھو نا۔ بندے کی ایک آنکھ تھی، ایک آنکھ بند تھی بندے کی۔ وہ کچہری بازار میں داخل ہوا، ادھر سے گیا، پھر فوارے چوک سے اس لین پہ آیا تو کہتا ہے پہلے وہ بازار کھلا سی، انہیں ایک کھل گیا۔ اس کو بتاؤ دونوں کھلے تھے، تیری آنکھ ایک بند تھی۔ دونوں آنکھیں کھلی رکھو، دونوں رخ دیکھو، دونوں، مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آج ایک خوشی یہ ملی کہ بیٹے کی زندگی کی خبر ملی، اور دوسری خوشی یہ ملی بینائی لوٹ آئی۔ کر سکتے ہو اندازہ خوشی کا؟ کر سکتے ہو اندازہ خوشی کا؟ کوئی نہیں کر سکتا، اندازہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ 40 دن کے بعد خبر آئی یوسف زندہ ہے، پھر بینائی لوٹ آئی۔ یوسف کو دیکھیں گے تو خوشخبری لانے والے بندے سے حضرت یعقوب نے پوچھا ہوگا یوسف زندہ ہے؟ کی کرتا؟ کیا کاروبار کرتا ہے؟ شادی کی 30، میرے کوئی پوترے پوتریاں؟ کہاں رہا ہے 40 سال؟ نہیں پوچھا۔ میں عربی پڑھوں گا لیکن اتنی آسان عربی ہے، پڑھوں گا بھی لہجے کے ساتھ، آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ حضرت یعقوب خوشخبری لانے والے کو کہتے ہیں الا ای دین ترکتہ،
مجھے یوسف کی زندگی کی خبر دینے والے، مجھے یہ بتا میرا یوسف کس دین پر ہے؟ نبی کی نگاہوں میں فکر ہے تو کس کی ہے؟ یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اولاد کے بارے میں فکر کرو تو دین کی فکر کرو، یہ صحیح مسلمان بنے، ان کے اخلاق بہتر ہوں، یہ حلال کھائیں، ان کے ذہن میں یہ بٹھاؤ اس وقت کہ حلال کھانا ہے، چاہے روکھی سوکھی کھا لو لیکن کھانا حلال ہے۔ بچوں کو سمجھاؤ حرام نہیں کھانا۔ الائی دین انت رکھتا ہوں، کس دین پہ چھوڑا؟ تو جواب دینے والے نے کہا الا دینک و دین آبائک اسحاق و اسماعیل و ابراہیم، اسی دین پر جس پر آپ ہیں، اسی دین پر جس پر آپ کے آباء و اجداد تھے، دین توحید، اسی دین پہ چھوڑا ہے۔ اب سنو ذرا جملہ حضرت یعقوب کا، پھر عربی میں پڑھوں گا لیکن آسان پڑھوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جب یہ پتہ چلا میرا یوسف صحیح دین پر ہے، دین توحید پر ہے، تو کہتی ہیں الان تمت النعمت، ہن نعمت پوری ہوئی نا۔ یوسف کی زندگی کی خبر ملی، نعمت پوری نہیں ہوئی، بینائی لوٹ آئی، بن یامین بھی آ گیا، وہ دوسرا بیٹا بھی وہاں رہ گیا تھا نا، پھر بڑا بیٹا یہودا بھی وہاں رہ گیا تھا، 3 بیٹے مصر میں رہ گئے تھے، آج تینوں بیٹے آ گئے، دونوں آ گئے، تیسرے کی خبر آ گئی، لیکن نعمت پوری نہیں ہوئی۔ جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا صحیح دین پر ہے تو کہتے ہیں الان تمت النعمت، ہن نعمت پوری ہوئی نا۔ اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ میری اولاد دیندار بنے، میری اولاد کو جائز ناجائز کا پتہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی اولاد کی تربیت کیا کریں۔ کھانے پینے کے معاملے میں انہیں بتائیں بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں کھانا، پانی پینا ہو تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں۔ بچے کا دل بڑا کوڑا سا کاغذ ہوتا ہے، جو نقش کرتے چلا جاؤ گے نقش ہوتا چلا جائے گا، لیکن آپ توجہ تو کریں، بچوں کی مائیں توجہ کریں، ان بچوں کی تربیت کرو، پھر تھوڑے سے باشعور ہوں، انہیں حلال حرام جائز ناجائز کے بارے میں آگاہ کرو، رزق کے حرام سے اتنی نفرت دلا دو جس طرح خنزیر کے گوشت سے دلاتے ہو۔ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے کوئی؟ تو جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، غلط طریقے سے کمائی کرنا بھی اسی طرح حرام، رشوت کا کاروبار اسی طرح حرام، سود کھانا اسی طرح حرام۔ پیٹرول پمپ پہ ڈاکہ مارنا، کسی دکان کو لوٹ لینا، میرا خیال ہے یہ کم جرم ہے، اور کسی مسجد اور مدرسے اور سوسائٹی کا پیسہ کھانا اس سے بڑا جرم۔ ڈاکو کا اتنا جرم نہیں ہے، وہ ایک چیز کو لوٹ رہا ہے، یہ دین کے نام پہ لوٹ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ خدا کے لیے جو نئی پود، نئے لوگ، نئے بچے، جو اگلی نسل ہماری آ رہی ہے، ہم اپنے تائیں تو کوشش کریں کہ ان کی تربیت صحیح نہج پر ہو، دین کے نہج پر ہو۔ ہمارے ایک دوست ہیں راولپنڈی میں، مولانا سلطان اسلم سے، پچھلے جمعے کو ان کے بیٹے کی شادی ہوئی چچا کے گھر، اور کل ان کے چچا کا انتقال، مولانا کے بھائی کا۔ جس گھر میں خوشیاں تھیں اس گھر سے پھر آج جنازہ نکلا۔ تو وہ بڑے مواحد لوگ تھے، مواحد لوگ ہیں، تو ان کے بھائی کے لیے آپ سب لوگ دعا کریں گے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ بلکہ ان کے علاوہ جتنے فوت شدہ بزرگ ہیں، مائیں بہنیں بھائی، مومن مسلمان جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔